सवाल नंबर 22। अभी तक मैंने कायनात और वजूद बारी ताला पर सवालात आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है काफ़ी कुछ क्लियर करने में मदद मिली होगी। मेरे पास इन दोनों मौज़ूआत पर मज़ीद सवालात मौजूद हैं जो मैं गाहे गाहे ज़रूरत के मुताबिक आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा, या अगर आप साबका सवालात पर काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो उनके जवाबात के तौर पर भी मज़ीद सवालात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मौजू को थोड़ा तब्दील करने की गरज से अब मैं नबूवत और मंतक या लॉजिक के ऊपर सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। तो इस सिलसिले में मेरा पहला सवाल आपके ही एक सवाल के जवाब में है। आपका कहना है कि क्या पैगंबरों को या पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिग बैंग का पता था, एम्ब्रियोलॉजी का पता था, ज़मीन व आसमान के फ़लाँ फ़लाँ कवानीन के मुतल्लिक़ पता था? तो प्यारे भाई, जब तक आप कुरान हकीम को छोड़कर बाकी की मैन मेड किताबों पर फोकस रखेंगे, आपको कोई फ़र्द वाहिद भी गुमराह होने से बचा नहीं सकता है, क्योंकि जितनी भी आम इंसानों बल्कि तमाम इंसानों की लिखी हुई किताबें हैं, इनकी कोई सनद अल्लाह पाक ने नहीं उतारी है। हत्ता कि जो किताबें पैगंबरों के हवाला जात देकर लिखी गई हैं, उनकी भी कोई गारंटी परवरदिगार आलम ने नहीं दी है। दीन इस्लाम के मौजू पर पूरे अर्ज पर या दीन के मौजू पर पूरे अर्ज पर मासवाए कुरान हकीम के कोई एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसकी सनद अल्लाह पाक ने नाजिल की हो। अब आप कह सकते हैं कि फिर कुरान करीम की सनद किधर है? तो अर्ज़ है कि कुरान हकीम की सनद खुद कुरान पाक के अंदर है, लेकिन कुरान को तो अक्सरियत मानती नहीं है, तो फिर मसला किस तरह से हल होगा? मसला हल इस तरह से होगा कि कुरान हकीम को साबित करना होगा कि वो खुदाए बुज़ुर्ग की जानिब से क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई है। साबित करने के लिए कुरान हकीम को बताना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई एक भी बात ऐसी नहीं है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। इस वक्त बहुत से एतराज़ात मौजूद हैं, मैं इंशाल्लाह उनका तसल्ली बख्श जवाब आगे चलकर आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुतल्लिका मौजू को समेटना हमारा मद्देनज़र है। तो बात हो रही थी कि कुरान हकीम को साबित करना होगा कि उसके अंदर एक भी ऐसी बात नहीं है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। दूसरे नंबर पर कुरान हकीम के अंदर जो साइंसी फैक्ट्स पाए जाते हैं, उनको तस्लीम शुदा साइंस के मेयार पर पूरा उतरना होगा। तीसरे और आखिरी नंबर पर कुरान हकीम को कुछ ऐसी निशानियाँ पेश करना होंगी जो साबित करें कि वाकई कुरान हकीम एक ऐसी किताब है कि जिसको लिख लाना किसी भी इंसान, चाहे वो अंबिया ही क्यों ना हो, के बस की बात नहीं है। और ये कि ये एक कादिर व तवाना ज़बरदस्त क़ुव्वतों वाले परवरदिगार आलम की जानिब से भेजी गई फ़ाइनल रहनुमाई है। मैं इंशाल्लाह अपने 313 सवालों में इन तमाम बातों को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगा। फ़िलहाल मैं आपके सवाल पर वापस आता हूँ, लेकिन उससे कबल दीन के मौजू पर लिखी गई मैन मेड किताबों पर एक छोटा सा कमेंट सुन लीजिए, और वो ये कि ये जो मैन मेड किताबें हैं ये आई किधर से और इनको किसने किस गरज के तहत लिखा। इसकी तफसील तो मैं आगे चलकर आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन ये तफसील ऐसी है कि कोई भी साहिब अकल सुनकर अपना सर पीट लेगा। एक और छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये कि मैं 313 सवाल ही क्यों तैयार किए हैं, मैंने इसका मौजू कोई और क्यों नहीं चुना। तो उसकी वजह यह है कि 313 की तादाद वो पहली फ़ैसला कुन ज़रूरत थी जो हमारे जलीलुल क़द्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आलम कुफ़र पर अज़ाब इलाही का कोड़ा बनकर पड़ी, और कुफ़ार का सारा गुरूर व तकब्बर खाक में मिलाकर रख दिया, और थोड़े से अरसे ही में कुफ़ार की ताकत और क़ुव्वत की बुलंद इमारत मट्टी का ढेर बनकर रह गई। लिहाजा मैं जो पैगंबर का हकीर खाकसार ग़ुलाम हूँ, चाहता हूँ कि आज के दिन जिस कदर कुफ़ार दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडे के ज़रिए इंसानियत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी राह में रुकावट की अदना सी कोशिश मेरी भी हो सकता है कि रोज़े महशर परवरदिगार आलम के हजूर अपनी इस हकीर सी कोशिश को पेश करके उसकी रज़ा और कबूलियत का परवाना हासिल कर सकूँ। लिहाजा आप भी अपने दिमाग के तमाम तबक खोल लीजिए, ताकि मद्दे मुकाबिल के साथ पंजा आजमाई में न सिर्फ मकसद हासिल हो बल्कि लुत्फ़ भी आए। मेरी इस बात पर परेशान नहीं होना है। मेरी ये कोशिश इसी हद तक हो सकती है कि आप काफिर लोग जो ज़ुबान से दीन का मजाक उड़ाते हैं और गुमराही फैलाते हैं उसका जवाब हो। बाकी रही ये बात कि मैदान कारज़ार में उतर कर हक़ का अलंबरदार बनना
ایسی کوئی اہلیت میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ باقی اللہ پاک کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی ایسا مرد حق اپنی رحمت سے انسانیت کے لیے پیدا فرما دے جو انسانیت کو گمراہی اور ذلت کے اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی روشنی سے منور کر دے۔ مزید ایک بات اور وہ یہ کہ میرے سوال اور آپ کے سوالوں کا جواب دینے میں کبھی کبھی مجھے کافی وقت بھی درکار ہوگا، کیونکہ میں ایک مزدور طبقہ بندہ ہوں اور فنانشل پرابلمز کی وجہ سے میں جلدی اپنی تحقیق اور سوال اور جواب پیش نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک بات کی پوری تحقیق کے بعد ہی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پھر بھی غلطی ہونے کی صورت میں نہ صرف میں اس کو قبول کروں گا بلکہ اس کی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اب آپ کا سوال کہ پیغمبر کو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا پیغمبروں کو بگ بینگ، ایمبریولوجی اور قوانین قدرت کے متعلق علم تھا، تو پیارے بھائی میں اپنے سابقہ سوالوں میں وضاحت کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم کے مطابق پروردگار عالم نے 2 عالمین خلق فرمائے، جیسا کہ اس کا فرمان بھی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں خلق فرمایا، لہذا عالمین کا بھی جوڑا بنایا۔ ایک عالم امر جس کو میٹا فزیکل ورلڈ بھی کہتے ہیں اور دوسرا عالم خلق یعنی فزیکل ورلڈ۔ عالم امر اور اس کی تصدیق قرآن حکیم میں موجود ہے۔ عالم امر کی اصل حقیقت کو ازروع حکمت ہم سے پوشیدہ رکھا گیا، لیکن اس کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا گیا، جس میں خواب یعنی ڈریم بھی ایک نشانی ہے، جس میں ہم عالم امر کی ایک معمولی مبہم سی جھلک دیکھتے ہیں کہ ٹائم لیس ورلڈ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ محض اس لیے کیا گیا کہ قرآن حکیم کی بہت سی باتوں پر ایک دلیل ہو اور اس کی حقانیت کو ثابت کرے، اور قرآن حکیم خود اس کو نشانی قرار دیتا ہے۔ میں محض صرف اس ایک نشانی پر آپ کو بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ آپ قرآن حکیم کو ڈیوائن مان لیں، بلکہ قرآن حکیم کی حقانیت پر اس قدر نشانیاں ہیں کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے، لیکن نشانیاں ختم نہیں ہوں گی، اور بہت جلد قرآن حکیم پوری دنیا کی تحقیق کا محور و مرکز بننے والا ہے، کیونکہ یہ قرآن خود ایک معجزہ ہے، اور اس میں اس قدر ان گنت معجزات موجود ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے گی۔ اس سے ریلیٹڈ کچھ معجزات میں سوال نمبر 50 کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ، جن کو جھٹلانا کسی بھی عقل سلیم کے مالک انسان کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ یہ بات قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے اس لیے رکھی ہے تاکہ کافروں پر بات ثابت ہو جائے کہ وہ چاہے کوئی بڑی سے بڑی نشانی ہی کیوں نہ دیکھ لیں، کبھی ایمان نہیں لائیں گے اور عذاب جہنم کے مستحق ہو کر رہیں گے۔ دونوں عالمین میں اپنے اپنے معاملات ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ عالم امر کو اللہ پاک نے پہلے خلق فرمایا، جس میں ملائکہ، تمام انسانوں کے نفوس اور جنت کو خلق فرمایا۔ قرآن پاک میں جنت کا ذکر بھی اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ اس میں جنتی جو چاہیں گے ان کو ملے گا، مطلب محض ارادے سے ہی ہر چیز موجود ہوگی، جو کہ اس کے ٹائم لیس ہونے پر دلیل ہے۔ عالم امر کے بعد اللہ پاک نے عالم خلق کو پیدا فرمایا، یعنی فزیکل ورلڈ، جس میں زمین اور آسمان اور ان کے بیچ جو کچھ بھی موجود ہے سب کچھ۔ اب جو کچھ فزیکل ورلڈ میں ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے، اور جو کچھ میٹا فزیکل ورلڈ میں ہے وہ ٹائم لیس ہے۔ اب ٹائم لیس ورلڈ کا کوئی فرد ٹائم باؤنڈ ورلڈ کی کسی چیز کو اختیار کرتا ہے تو وہ خود بھی ٹائم باؤنڈ ہو کر رہ جاتا ہے۔ جس طرح نفس انسانی فزیکل ورلڈ کے جسم کو اختیار کرتا ہے تو وہ فزیکل ورلڈ کے تمام قوانین کا پابند ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جب آدم علیہ السلام کو میٹا فزیکل ورلڈ میں علم الاسماء سکھایا گیا تو آنے واحد میں ان کو 2 عالمین کا علم حاصل ہو گیا، لیکن جیسے ہی ان کو فزیکل ورلڈ میں بھیجا گیا ان کو الف بے پے سے شروع کرنا پڑا، اور آج معلوم نہیں کتنے ہزار سال کی جد و جہد کے بعد اولاد آدم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی منزل پر ہی پہنچ سکی ہے۔ اب لیکن جیسے ہی آدم علیہ السلام کو فزیکل ورلڈ میں بھیجا گیا ان کو الف بے پے سے شروع کرنا پڑا، اور آج معلوم نہیں کتنے ہزار سال کی جد و جہد کے بعد اولاد آدم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی منزل پر پہنچی ہے۔ اب پیغمبروں کو یا پیغمبر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بگ بینگ، ایمبریالوجی اور قوانین قدرت کے متعلق اللہ پاک نے اس لیے بذریعہ وحی نہیں بتایا کیونکہ فزیکل ورلڈ کے متعلق جو کچھ بھی جاننے کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کو اب پیغمبروں کو یا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بگ بینگ، ایمبریالوجی اور قوانین قدرت کے متعلق اللہ پاک نے اس لیے بذریعہ وحی نہیں بتایا کیونکہ فزیکل ورلڈ کے متعلق کچھ بھی جاننے کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کو دماغ اور عقل کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ اسی لیے انسان جب لوہے میں غور و فکر کرتا ہے تو اس سے جہاز اور نہ جانے کیا کیا بنا لیتا ہے اور انسٹرومنٹ بنا کر ایمبریالوجی اور بگ بینگ کی معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ دماغ اور عقل عطا فرمانے کے بعد اللہ پاک کو کوئی ضرورت باقی نہ رہی کہ انسان اس کرۂ ارض پر اپنا گزارا کس طرح سے کرے گا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ جو دماغ میں نے بنایا ہے اس میں اس قدر صلاحیت ہے کہ یہ ستاروں پر کمد ڈالنے کے قوت سے لیس ہے۔ رہ گی موریلٹی یعنی مورل ویلیوز، تاکہ زمین پر انسان کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے، لہذا اس کے لیے پیغمبروں کے واسطے سے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انسانوں کو مورل ویلیوز کا ایک مکمل پیکج نہ صرف تھیوری عطا فرمائی گئی بلکہ انسانوں کے اندر سے ہی پیغمبروں کو ان مورل ویلیوز کا ہر صورت پابند بنا کر انسانیت کے سامنے ایک بہترین رول ماڈل پریکٹیکل کی شکل میں پیش کیا گیا، تاکہ کوئی انسان یہ اعتراض نہ اٹھا سکے کہ جو بار گراں ان پر ڈال دیا گیا اس کو اٹھانے کی سکت تو انسانوں کے پاس تھی ہی نہیں، لہذا اسی لیے انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کا سلسلہ رکھا گیا جنہوں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر ہر فرمان الہی پر عمل پیرا ہو کر ثابت کر دیا کہ کوئی فرمان الہی ایسا نہیں ہے جو انسانی سکت اور طاقت سے باہر ہو، لہذا تمام انسانیت پر فرض ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے احکامات کی بجا آوری کرے اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرے تاکہ اس عارضی اور فانی زندگی کے امتحان میں سرخرو ہو سکے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یکدم سے ہی قرآن کریم کو آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں دے دیا گیا، تو عرض یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو عالم امر سے عالم خلق میں بھیجا گیا تو جیسے ہی وہ مادی وجود کے پابند بنائے گئے اور اس فزیکل ورلڈ کے باسی بنے تو اس فزیکل ورلڈ کے قوانین کا پابند ہونا پڑا، تو ان کا شعور بھی اس بچے کی مانند ہو گیا جو جب رحم مادر سے جنم لیتا ہے تو ایک کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے فرشتے کے ذریعے آہستہ آہستہ انسانیت کو اپنی رحمت یعنی قرآن سے نوازا۔ جیسے جیسے انسانی شعور ڈیولپ ہوتا گیا، احکامات اترتے رہے اور انسانی معاشروں کا حصہ بنتے رہے اور انسان ان کو بتدریج اختیار کرتا گیا۔ اب یہ میٹا فزیکل ورلڈ سے فزیکل ورلڈ میں بھیجنے کا کیا پروسیس ہوا، اس کو میں انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب یہ فزیکل ورلڈ میٹا فزیکل ورلڈ سے فزیکل ورلڈ میں آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا کیا پروسیس ہوا، اس کو میں انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو کہ آج کی سائنسی بنیادوں پر تسلیم شدہ ہوگا اور جس سے کوئی فرد واحد انکار نہیں کرے گا انشاءاللہ۔